إنما المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم 3 مختلف لیکن انتہائی اہمیت کے حامل موضوعات پہ بات کریں گے، جن میں سے پہلا موضوع جسے ہم زیر بحث لائیں گے، پختون تحفظ موومنٹ کے مطالبات، ان کے جلسے، ان کے جلوس، ان کے مظاہرے، اور پختون تحفظ موومنٹ کی حقیقت کیا ہے. جو وہ نعرے لگا رہے ہیں، کیا وہ خود بول رہے ہیں یا انہیں کہیں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کرتے ہوئے پھر پاک فوج نے جو ایک شاندار اقدام اٹھایا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. دوسرا موضوع ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 2-4 دن قبل قومی اسمبلی میں سال 2018 اور 19 کے لیے جو بجٹ تھا وہ پیش کیا گیا. اس بجٹ کے خد و خال اس سے بھی آپ آگاہ ہیں. اس میں کس چیز کو کس چیز پہ فوقیت دی گئی ہے، اس سے بھی ہم آپ ناظرین کو آگاہ کریں گے. لیکن اس بجٹ کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو 2 شعبے ہیں جو انتہائی قابل رحم ہیں اس وقت، ایک صحت کا، ایک تعلیم کا. اس بجٹ میں موجودہ حکومت نے ان 2 شعبوں کے ساتھ کس قدر ناانصافی کا مظاہرہ کیا، اس پہ بھی بات کریں گے. تیسرا موضوع ناظرین، سیاسی گہما گہمی ہے. سیاستدان آپ دیکھ رہے ہیں کہیں قومی اسمبلی میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہیں، تو کہیں پہ ٹی وی ٹاک شوز پہ اٹھ کے ایک دوسرے کو کپ مارتے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو موبائل مارتے ہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں. وہی لیڈر جنہیں ہم منتخب کر کے آگے بھیجتے ہیں، جو اس قوم کی قیادت کا بیڑا اٹھاتے ہیں، جو وعدے کرتے ہیں، قوم کی لیڈرشپ اور قوم کے ساتھ، قوم کے سامنے ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل بننے کے جو وعدے کر کے آتے ہیں، اور پھر وہ ان کی جو اصل حقیقت ہے وہ جب قوم کے سامنے آتی ہے تو کس قدر دکھ ہوتا ہے. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ناظرین، تینوں موضوعات پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب جہانزیب منہاج صاحب. جہانزیب صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں. اسی طرح ناظرین، جو دوسرے مہمانان گرامی جو پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے، ان میں جناب صابر شاکر صاحب سینئر صحافی ہیں، ARY ٹی وی کے ساتھ منسلک ہیں، اور دوسرے مہمان گرامی جناب شہریار آفریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہیں کوہاٹ سے، وہ ہمارا ساتھ دیں گے. جی جہانزیب صاحب، پہلے ہم بات کرتے ہیں پختون تحفظ موومنٹ کے مطالبات. اس حوالے سے ہم نے بات پہلے بھی کی تھی، لیکن اس وقت فوج کا جو فیصلہ تھا، جو فوج کا بیان تھا، وہ جو آفیشیل بیان تھا وہ سامنے نہیں آیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ فوج کا بیان بھی آ گیا، اور اس کے اوپر پھر وہی موومنٹ جو ہے نا، کل انہوں نے پرسوں سوات میں جلسہ کیا اور پھر وہی زبان استعمال کی گئی. تو فوج نے یا یہ بیان دیا ہے یا ان کے ساتھ ان کی بات نہیں ہوئی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ صاحب، بات یہ ہے کہ مصلاح الدین ایوبی کا کال اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، پتہ نہیں ان کا ہے یا نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس قوم کو تم نے کمزور کرنا ہو اس کی صفوں میں غدار پیدا کر دو. سب سے اہم جو اس وقت ہمارے شمالی علاقہ جات میں ہماری فوج نے اربوں روپے، اربوں ڈالر لگا کے، ہزاروں جانوں کی قربانی دے کے امن قائم کیا ہے. وہ امن شاید کسی کو کھٹکتا ہے. کھٹکتا کس کو ہے؟ افغانستان کو کھٹکتا ہے. اس کی سمگلنگ جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، وہ کنٹرول نہیں کی جاتی، وہ پاکستان کے راستے دوسری دنیا تک نہیں پہنچ سکتی. پھر اس کا مسئلہ یہ ہے وہ باقی اپنی جو سمگلنگ کی چیزیں ہیں وہ یہاں سے ڈپورٹ نہیں کر سکتا، یہاں سے اس پورٹ کو یوز کرتے ہوئے وہ آگے نہیں لے جا سکتا.
شروع سے ہی اس کا اب پاکستانی جو فاٹا کا علاقہ ہے یا شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے یا جنوبی وزیرستان کا علاقہ ہے، اب دیکھیں سوات تک تو حکومت کی ریٹ قائم ہوگی. آپ کو بھی یاد ہوگا، ہمیں بھی بڑی اچھی طرح یاد ہے جب کوئی ایک زمانہ تھا کہ سوات میں بھی قبائلی معاہدین ہی کی حکومت چلتی تھی. سوات کو بھی حکومت میں ضم کیا گیا جی بالکل 1970 کے بعد نہیں، لیکن اس کو جو باقاعدہ حکومتی شکل میں لایا گیا وہ بہت ابھی ریسنٹلی کیا گیا. اب اسی طرح اگر ہم آگے چلتے جائیں تو اب ہماری جو بھی حکومت نیکسٹ آئے گی اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اس نے فاٹا کو انتظامی امور میں ضم کرنا ہی کرنا ہے، خیبر پختونخوا صوبے کا باقاعدہ حصہ بنانا ہے آئین کے تحت. تو اب وہاں پہ حکومتی عملداری قائم ہو جائے گی، وہاں پہ سکولز بنیں گے، کالج بنیں گے، سڑکیں ہوں گی، روڈز ہوں گے. ان لوگوں کو وہ جو ایجنسی کا سٹیٹس تھا وہ ختم ہو جائے گا. انہیں اب اس میں بے شمار ایسے لوگ تھے وہاں جو اسلحہ کی فیکٹریاں چلا رہے تھے، وہ یہاں سے اسلحہ بنتا تھا، افغانستان میں وہ استعمال ہوتا تھا، وہ پاکستان کی ہی فیکٹریاں یوز کر کے پاکستان کے خلاف اسلحہ تیار کیا جاتا تھا. اب ایسے لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے یا ایسے لوگوں کو بچانے کے لیے جب امن قائم ہو گیا، دہشتگرد سارے مارے گئے، بھاگ گئے، وہ چھوڑ گئے اپنی کمین گاہیں، تو اب یہ مسئلہ تھا کہ کہاں سے ایسے لوگ تیار کیے جائیں. ان کے لیے یہ منظور پشتین جیسے بچے جو تھے یہ بہترین ایندھن بنے ان کا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کا، ہمارا، آپ کا، سوشل میڈیا کا، سب کا کردار ہے کہ منظور پشتین کو ہم نے آج ہیرو بنا دیا ہے. منظور پشتین ایک غدار ہے، غدار وطن ہے، ایک بغیرت انسان ہے، ایک کمینہ انسان ہے. اس کے جو مطالبات عبداللہ صاحب، وہ مطالبات اگر دیکھیں گھر میں لڑائی ہوتی ہے تو گھر کے مطالبات آرام سے بیٹھے گھر میں بات کی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ انڈیا سے راہ سے روابط بھی رکھیں، آپ افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے بھی ملیں، آپ بارڈر پار بھی جائیں اور رات کے اندھیرے میں جائیں تو کیا لوگوں کو نہیں پتہ چلتا؟ یہ مطالبات کا طریقہ نہیں ہوتا. پھر آپ کہتے ہیں جی وہاں سے چیک پوسٹیں ختم کی جائیں، جبکہ آپ اپنے جلسے میں بزرگوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی تلاشی لی جاتی ہے، کوئی خودکش بمبار نہ آ جائے. یار حالات پتہ ہوتے ہیں اپنے علاقے کے. اب اسلام آباد کے، میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں، اسلام آباد کے سارے داخلی راستوں پہ چیک پوسٹیں، صبح شام ہمیں وہ سامنا کرنا پڑتا ہے ان چیک پوسٹوں کا. تو اب میں کیا کہوں کہ وہ چیک پوسٹیں ختم کر دیجیے. وہ میرے تحفظ کے لیے ہیں، مجھے تحفظ دینے کے لیے، میرے بچوں کو تحفظ دینے کے لیے، مجھے محفوظ بنانے کے لیے وہ بنائی گئی ہیں. اب اس میں جو دہشت گرد اسلام آباد میں گھسے ہیں، پہلے اسلام آباد میں میریٹ دھماکہ نہیں ہوا، اب اس میرٹ کے ایک دھماکے کی وجہ سے مجھے روزانہ چیک پوسٹ سے گزرنا پڑتا ہے. مجھے روزانہ صبح بھی، شام میں بھی آفس جاتے ہوئے، شام میں آفس سے گھر جاتے ہوئے آدھا گھنٹہ 45 منٹ وہاں پہ ویٹ کرنا پڑتا ہے اس چیک پوسٹ میں سے گزرنے کے لیے. 2 گھنٹے کی طویل لائن ہوتی ہے. وہ مجھے بعض دفعہ پولیس والے وہ سارا دن ڈیوٹی دے کے تھکے ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، بدتمیزی کر جاتے ہیں، لیکن کیا کریں، وہ ان کی ڈیوٹی ہے، وہ کر رہے ہیں، جو ہماری ڈیوٹی ہے ہم کریں. ہمیں اپنا تحفظ چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کا تحفظ عزیز ہے. اس لیے سمجھ کا تقاضا یہی ہے، عقل کا تقاضا یہی ہے کہ وہ چیک پوسٹیں رہنی چاہیے. اب وہ جو ان کا تقاضا ہے کہ چیک پوسٹیں، پھر دوسرا ان کا مطالبہ ہے کہ مسنگ پرسن. بھائی عبداللہ صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، آپ خیبر پختونخوا کے ان علاقوں سے ہیں، مسنگ پرسن کے کردار کا آپ کو بخوبی پتہ ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ گھر میں رہتے ہوئے وہ گھر والوں کو بتائے گا میں دہشتگرد بن گیا ہوں. ہمارے علاقے سے میرا کلاس فیلو تھا، وہ پکڑا گیا، ہم نے بڑا احتجاج کیا بھائی. لیکن یہ جو مسنگ پرسن ہیں سب اس طرح کے ہیں. یار عبداللہ صاحب دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا جو گناہگار کے ساتھ پھر بے گناہ بھی بیچ جاتے ہیں. اب یہ تفریق کرنے کے لیے کوئی سافٹ ویئر تو ہے نہیں، کوئی میکنزم تو ہے نہیں، کس طرح تفریق کی جائے. تفتیش کی جاتی ہے، تفتیش بڑی سخت اور سنگین قسم کی ہوتی ہے. اس میں پھر اگر وہ بندے کو چھوڑ دیں وہ بے گناہ ہو کے نکل آتا ہے، پھر یا تو ایک معزز شہری کا انداز اختیار کیا جائے، بے گناہ ہو کے نکل آئے تو وہ کہے جی مجھے فوج نے غلطی سے اٹھا لیا تھا. فوج اپنی ذمہ داری ادا کرے اور اس سے سوری کرے، اس سے مدد کرے، اس سے کمپنسیٹ کرے، اسے اس کے متبادل کچھ دے جس سے غلط اٹھا لیا ہے. اب اگر وہ نہیں ہے، وہ ہمارے پاس اتنا، پھر اس کو چھوڑا نہیں جاتا. موسٹلی لوگ اب دیکھیں جو راہ کے بندے اٹھائے گئے تھے بلوچستان سے، 12 بندے اٹھائے گئے جن میں کلبھوشن یادیو بھی اٹھایا گیا، تو ان میں اپنے بندے بھی شامل تھے جن کو اٹھایا گیا. اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں، وہ میں اس کی سٹوری پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں حقیقت ہے سچ پہ مبنی ہے کہ نہیں، لیکن اس میں وہ لکھا کہ 4 سال تک اس کی ریکی کی جاتی ہے، پھر جا کے اٹھایا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کچھ بڑے بے لگام قسم کے لکھ رہے ہوتے ہیں. اب ان کو وہ شروع کر دیں گے. اب جب ایک بندہ لکھتا ہے کسی اپنے ادارے کے خلاف تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے خلاف ادارہ فوری طور پر ایکشن لے لیتا. ہم صبح شام نہیں دیکھتے فوج کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے بھائی دے رہے ہوتے ہیں. یہاں آپ کے ساتھ وہ ہمارے دوست ناصر ملک صاحب بیٹھ کے بجاتے ہیں، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے ان کا ایک اپنا.
تو اب یہ دیکھیں کہ ایسے لوگ ان کے فوج نے انہیں فوری اٹھا لیا ہے, وہ فوج سے ریٹائر آدمی ہے, فوج نہیں اٹھاتی ہے ایسے لوگوں کو. اب فوج ان کو کب اٹھاتی ہے؟ ایسے لوگوں کو یہ ٹارگٹ ہوتے ہیں دشمن کے لیے بھی, دشمن ان کو ٹارگٹ کرتا ہے. اب میں کسی بندے کی اگر وہ فوج پہ اعتراض کر رہا ہے تو میں اس کی محب الوطنی پہ اعتراض نہیں کر سکتا. میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ بندہ فوج پہ اعتراض کر رہا ہے تو یہ محب وطن بھی نہیں ہے, یہ غدار. میں نہیں اسے یہ لیبل لگا سکتا, لیکن فوج کو پتا ہوتا ہے یہ غداری کر رہا ہے, کہاں غداری کر رہا ہے, کس جگہ پہ غداری کر رہا ہے. لاکھوں لوگوں میں سے اگر بولنے والے لوگوں میں سے صرف اگر 2 یا 3 کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو اٹس مین کہ وہ ان پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے دشمن کی طرف سے, اپروچ کی گئی ہے, ان سے کانٹیکٹ ہوا ہے, رابط اسٹیبلش ہوئے ہیں, تب ان کے جا کے اٹھایا گیا ہے. اب فوج جب وہ کو کام کر رہی ہے, لوگوں کو اٹھا رہی ہے, تو اس کا متبادل یہ ہے کہ اس کو فوج کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اٹھائے گئے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں قبائلی علاقہ جات میں عبداللہ صاحب آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے, ہمارے ہاں ایسے واقعات ہوئے کہ ہم نے سمجھا کہ بندہ ایک معصوم سا شہری اٹھایا گیا, ہم نے یہی سمجھا فوج اٹھا گئی ہے, ایجنسیاں اٹھا کے لے گئی ہیں. بعد میں 6 مہینے بعد پتہ چلا جو اس کی لاش ملی ہے, لاش میں وہ پوسٹ مارٹم ہوا, تحقیقات ہوئی, پتہ چلا جی کسی لڑکی وڑکی کا چکر تھا, اس کے عشق مشق میں وہ مارا گیا. کیونکہ آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, کرائم کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا. دیکھیں چوریاں, ڈکیتیاں, کار کی ڈکیتی, کرائم, اور باقی گاؤں کی حد تک, گھر کی حد تک, محلے کی حد تک کس قدر کرائم بڑھ گئے ہیں. فلمیں بچے دیکھتے ہیں, نئے نوجوان ہیں, فلمیں ڈرامے ٹی ویوں سے وہ متاثر ہوتے ہیں, وہ اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں. کچھ تو اب دیکھیں اگر 100 لوگ غائب ہیں, مسنگ پرسن ہیں, تو اس میں سے آپ یہ بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ 20 سے 30 اس میں تو ایسے کیسز ہوتے ہیں جو باہمی دشمنیاں ہوتی ہیں. پھر ان میں سے 10 یا 15 ایسے ہوتے ہیں جو فوج کے پاس حقیقت میں ہوتے ہیں. ان میں سے 20 سے 30 ایسے آپ کر لیں کہ جنہیں کسی دشمنی کے تحت مار دیا جاتا ہے, کہیں غائب کر دیا جاتا ہے, یا کڈنیپ کر لیا جاتا ہے, اغوا برائے تاوان کر لیا جاتا ہے, اور 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں. یہ سارے لوگ جو مسنگ پرسن ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی ہی مسنگ پرسن ہے اور ان کے یہ سارے ہی معصومین تھے, معصوم تھے, ان نے کوئی واردات نہیں کی ہوئی تھی. تو یہ ہمیں اپنی فوج پہ پورا اعتماد ہے جو لوگ اٹھائے گئے. لیکن یہ ہے کہ اب جب یہ معاملہ حد سے بڑھتا جا رہا ہے تو ان اداروں کو چاہیے کہ کم از کم ان کے اہل و عیال کو یہ اطلاع دی جائے کہ یہ بندہ آیا واقعی ہمارے پاس ہے, کس جرم میں ہے اور کیوں اٹھایا ہوا ہے. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. اگر مجرم ہے تو ٹھیک ہے. دیکھیے جرم کی نوعیت ہوتی ہے, جرم کی نوعیت ہوتی ہے. اگر تو اس کا جرم اس قابل ہے کہ اسے عدالت کے سامنے پیش کیا, میں تو میرا یہ موقف ہے عبداللہ صاحب, اگر اس کا جرم اس کا, ہمیں اپنی عدالتوں کا پتہ ہے, عدالتوں میں کیس لگ گیا, یہاں پہ کلبھوشن جادیو کو ہم پھانسی نہیں دے سک رہے. اگر آپ کیا چاہتے ہیں عدالتوں میں کیس لگا کے باقی بھی غداران وطن کے ساتھ ہم ایسے ہی کریں. عدالتیں تو آج کل بڑی متحرک ہو, بے شک متحرک ہیں, لیکن ابھی سٹاف کی کمی ہے. 6 مہینے بعد کیس کی ہیرنگ ہوتی ہے, اس کی تاریخ ملتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بندے کا جرم اس قابل ہے, وہ آپ یہ سمجھتے ہیں, ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ معمولی جرم ہے, اور اس کے بعد اس سے تھوڑی سی سیٹنگ ٹشن مشن کر کے اسے واپس بھیج دیں, عدالتوں کے سامنے پیش کر دیں, تو یہ بہترین طریقہ ہے تاکہ انہیں قومی ادارے میں شامل کیا جائے. وہ نوجوان ہے, دوسرا میری نہیں جذباتی نہیں, وہ بغیرت انسان ہے. میری یہ درخواست ہے اپنی یہ درخواست ہے سوشل میڈیا کے تمام دوستوں سے, ٹویٹر کے, فیس بک کے, کہ ایسے عناصر کی ویڈیو کو نہ شیئر کیا جائے, نہ لائک کیا جائے, نہ انہیں کمنٹس کیا جائے. ان کا ٹوٹل بائیکاٹ کیا جائے. ہم جب شیئر کرتے ہیں, جب ہمیں لائک کرتے ہیں, جب ہم اس پہ کمنٹس کرتے ہیں, تو یہ ہم اسے پروموٹ کر رہے ہیں, اور ہم کہیں نہ کہیں ملک دشمن عناصر کی سرگرمیوں میں بلا واسطہ یا بال واسطہ ملوث ہو جاتے ہیں. چلیں, منظور پشتین, اس کی تحریک اور اس کے انداز کے حوالے سے آپ نے اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا, لیکن ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. اگر کہیں پہ اس طرح کا کوئی ایک بیٹا سر اٹھاتا ہے تو ریاست کو بھی تو ذرا رحم کا ہاتھ اس کے سر پہ پھیرنا چاہیے. ریاست کیا کرے؟ ریاست نے دیکھیں سب سے مقتدر ادارہ جو ریاست کا, انہوں نے کہا ہمارا اپنا بچہ ہے. اب بچہ ہی بغیرت ہو جائے تو اس کو کیا کیا جائے؟ اب اسے آگ کیا جا سکتا ہے. اگر اس کی ماں کو میرے جیسی ہو تو میں تو اس کا سر کو چل دوں. نہیں تو اس کے ساتھ تو بڑی, لیکن وہ بغیرتی کر رہے ہیں. اب پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کے جلسے میں پاکستان کا جھنڈا آپ نہیں لہرا سکتے. آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے وہ پاکستان کے نعرے نہیں لگا سکتے. وہاں پہ پھر آپ انڈیا کے نعرے لگائیں, آپ افغانستان کے نعرے لگائیں, پھر اسرائیل کے نعرے لگائیں.
تو یہ بہت بڑی بغیرتی ہے، ناٹ ایکسیپٹیبل. میں ویری سوری، میں انتہائی جذباتی الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس بندے کو ڈسکس بھی کیا جائے، اس کا نام لیا جائے. میں تو ایسے شخص کا نام لینا یہی سمجھتا ہوں کہ 40 دن زبان پلید رہتی ہے. چلیں آپ کا نقطۂ نظر آ گیا. ابھی چلتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف. قومی بجٹ پیش ہوا ہے. جہانزیب صاحب، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ قبل از وقت پیش ہوا ہے، یعنی ٹائم نہیں تھا اور یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، اور پیش بھی اس طرح بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا ہے. تو اس کا یعنی ارادے کیا ہیں؟ یعنی جو موجودہ حکومت ہے جس نے یہ بجٹ اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا ہے، تو حکومت کے ارادے ہم کچھ اچھے سمجھیں، برے سمجھیں، یا پھر واقعی اسی طرح ہے؟ عبداللہ صاحب بہت اچھا سوال، اور ہمیں ڈسکس اس طرح کے موضوعات کرنے چاہیے. دیکھیں، جو بجٹ کا معاملہ ہے، حکومت نے 5 سال پورے کیے اور 10 سال انہوں نے پنجاب میں پورے کیے. 10 سالوں میں کوئی ایک ایسا فلاحی کام جنہوں نے کیا ہو، جنہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا ہو، جو کام یہ سمجھتے ہوں کہ یا آپ سمجھتے ہوں کہ یہ انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا، کوئی بڑی انٹرنیشنل یونیورسٹی بنائی، کوئی بڑا کالج بنایا، یونیورسٹی بنائی، ہسپتال بنایا، کوئی اور ایسا عوامی فلاح بہبود کا منصوبہ. یہ وہ لوگ ہیں جو ٹوائلٹ پہ اپنی تصویر لگا دیتے ہیں تشہیر کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو بچے پیدا کرنے والی ادویات پہ اپنی تصویر لگا دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ ہر چیز پہ اپنی تصویر، اپنی تشہیر کرنے والے لوگ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ جو ہے وہ 13 مئی تک ہے، 12 مئی تک ہے. تو یہ ایک ایسا بجٹ پیش کرنے کے اہل ہیں یا قابل ہیں کہ یہ پورے سال کا آگے بجٹ پیش کر دیں اور ان میں ان کی ذاتی تشہیر نہ ہو یا پری پول ریگنگ نہ ہو، اس کا پری پول ریگنگ کا اس میں ارادہ شامل نہ ہو. جس ٹوٹل ڈنگوسلہ تھا، ٹوٹل ڈرامہ تھا یہ جو بجٹ پیش کیا انہوں نے. صرف اور صرف اعداد و شمار کا وہ گورکھ دھندا تھا. اگلی حکومت، انہیں پتہ ہے کہ ہم نہیں بنا سکتے، ہماری حکومت نہیں آئے گی، اور اگلی حکومت کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے، اس کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے جان بوجھ کے انہوں نے یہ سازش کی ہے، یہ سازش رچائی ہے، اور اتنا بڑے مینڈیٹ کا بجٹ پیش کر دیا انہوں نے. اور پھر اس میں دیکھیں تعلیم کے لیے، اب اگر حکومت عمران خان کی آتی ہے تو عمران خان کہتا ہے میں نے تعلیمی ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی ہے. تعلیم کا بجٹ سب سے کم انہوں نے کر دیا، جو اس کے سب سے پہلے منشور میں شامل ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے صحت کا جو ہے اس میں کم کر دیا. انہوں نے یہ 2 شعبے ہمارے ہاں بڑے، یعنی یہ سب سے پہلے اگر آپ نے کسی معاشرے کو بہتر کرنا ہے، آپ نے کسی معاشرے کی اصلاح کرنی تو اسے تعلیم دیں گے اور اس کی صحت دیں گے. تعلیم اور صحت کے بعد قانون آتا ہے، قانون آپ اسے اچھا دیں گے. انہوں نے کہا تھا ماڈل تھانے ہم بنائیں گے. پچھلے نواز شریف، جو شہباز شریف پچھلی حکومتوں سے یہ لے کے آ رہے، انہوں نے کہا تھا ہم ماڈل تھانے بنائیں گے. ایک بھی ماڈل تھانہ نہیں بنایا. انہوں نے کہا ہم غریبوں کو گھر دیں گے. آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں آپ دیکھیں سب سے بڑی کرپشن سامنے آئی، وہ عہد جیمہ بھی گرفتار ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جا کے اسکول ٹیچر کا جو ہے شعبہ باعزت بنا دیں گے. 5 سال ہم دیکھتے رہے ٹیچر جو ہے سڑکوں پر رولتے رہے، 3 مہینوں نے تنخواہ ہی نہیں ملی. انہوں نے کہا ہم ہیلتھ کے شعبے کو معیاری بنا دیں گے. ایک بھی ہسپتال ایسا نہیں. شہباز شریف صاحب لندن جا کے شو کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے ڈرامے بازیاں جو ان کی پرانی، وہاں سے جا کے کابینہ سے وہ کر رہے ہیں جی، خطاب کر رہے ہیں. اور بلے بلے ہو رہی ہے کہ میاں شہباز شریف از دا گریٹ مین جی، لندن سے جا کے بھی کابینہ سے خطاب کر رہا ہے. اور بھائی لندن گئے کس لیے؟ معمولی چیک اپ کرانے کے لیے جی. 10 سال رہتے ہوئے طبی معائنہ کرانے کے لیے ان اشخاص کے پاس ایسا کوئی اسپتال یہ نہیں بنا سکے جہاں سے صرف اپنا بلڈ ٹیسٹ چیک کروا سکے. یہ ایک لیبارٹری نہیں بنا سکے. بڑی حیرت ہوئی ہے کہ بر صغیر کا پاکستان وہ واحد ملک ہے، یعنی ایشیا کا، کہ اس کا تعلیمی بجٹ سب سے کم ہے، بنگلہ دیش سے بھی نیچے ہے. عبداللہ صاحب یہی وجہ ہے کہ آج بنگلہ دیش ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے. بنگلہ دیش کی پچھلے 5 سالوں میں فی کا آمدنی 15% بڑھی ہے. وہاں خطۂ غربت میں ایک وقت ایسا تھا 60% لوگ زندگی گزار رہے تھے خطۂ غربت سے نیچے. آج وہاں 40% بہتری آئی ہوئی ہے. وہاں ایک وقت ایسا تھا پاکستان کی جو کاٹن انڈسٹری تھی دنیا میں سب سے بڑی تھی، آج بنگلہ دیش کی سب سے بڑی ہو گئی ہے. یہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی ہے. جی صابر صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم صابر صاحب. وعلیکم السلام. صابر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. صابر صاحب ہم بات کر رہے ہیں 2-3 مختلف ایشوز ہیں، لیکن یہ جو پختون تحفظ مومنٹ ہے اس حوالے سے آپ کا نقطۂ نظر جانیں گے. فوج نے، کور کمانڈر پشاور نے بیان دیا تھا کہ منظور پشتین ہمارا اپنا بچہ ہے، ہم نے ایک جرگہ تشکیل دیا ہے جو جا کے اس کے ساتھ بات کریں گے. لیکن اس بیان کے بعد بھی منظور پشتین نے سوات میں جلسہ کر کے وہی زبان استعمال کی ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ منظور پشتین
کہ اپنا یعنی زبان جو وہ استعمال کر رہا ہے، الفاظ جو اس کے اپنے ہیں یا کسی کے اشاروں پہ وہ چل رہا ہے؟ دیکھیں، منظور پشتین جو ہیں وہ ایک مشکوک کردار ہے جی، اور جس کا اپنا کوئی وسائل نہیں ہے، اس کو فنڈنگ کون کر رہا ہے، اور اتنے بڑے بڑے جلسے، اتنی بڑی بڑی موومنٹ، جب تک پیچھے کوئی نہ ہو تب تک یہ اخراجات ہو نہیں سکتے. اور پھر ان کا نیریٹو جو ہے وہ سارے کا سارا پاکستان کے خلاف ہے، جی، پاکستان کی فورسز کے خلاف ہے. منظور پشتین کی سب سے زیادہ تصویریں آپ کو ملیں گی محمود خان اچکزئی کے ساتھ. جی، محمود اچکزئی صاحب کی زیادہ تصویریں آپ کو ملیں گی افغان انٹیلیجنس آفیسرز کے ساتھ. تو یہ ایک چین ہے، اور یہاں کے ہماری جو اطلاعات ہیں اس میں جو بیرونی سفارت خانے ہیں 2-3 بڑے، جی، انہوں نے باقاعدہ طور پہ این جی اوز کے لیے گرانٹس متعین کی ہیں جن کا بنیادی کام ہوگا فوج اور جوڈیشری کو بدنام کرنا. یہ اگر ہم وزیرستان کے حالات کا جائزہ لیں آج سے 10 سال پہلے اور 5 سال پہلے کا، جی، تو اس وقت تو وزیرستان میں اور سوات میں اور جو آفت زدہ علاقے تھے شورش زدہ، وہاں پہ دہشت گردوں کا ملیٹنسی کا خاتمہ ہو چکا ہے. اور اب جو آئی ڈی پیز ہیں ان کو آباد کاری کا پروسیس چل رہا ہے، انتخابات کا عمل چل رہا ہے، فاٹا کو کے پی کے میں ضم کرنے کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. تو اس وقت تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں پازیٹیو مینرز میں آگے. تو جب باڑ لگانے کی کوشش کی گئی جی، پاکستان نے پاک افغان بارڈر پر، تو تب بھی سب سے زیادہ تکلیف ویسٹ کو ہوئی تھی، اور انہوں نے محمود خان اچکزئی کے ذریعے یہ بیان دلوائے کہ ڈیورن لائن کا معاملہ ابھی طے ہونا باقی ہے. تو یہ سارا جو نیریٹو ہے یہ ویسٹ کا ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان علاقوں میں، اور خاص طور پہ افغانستان سے بھی دہشت گردی کا خاتمہ ہو، ملیٹنسی کا خاتمہ ہو اور امن ہو. تو وہ اس طرح کے کریکٹرز کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں. اب کوئی اور کریکٹر نہیں ملا تو انہوں نے منظور پشتین کو کھڑا کر دیا. تو صابر صاحب جو آنے والے دنوں میں یہ ساری ان چیزیں کے صابر صاحب ان کی جو مطالبات ہیں ان میں سے ایک ہے مسنگ پرسن کا، وہ جو بات کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، جو مسنگ پرسن میں جو مجرم ہیں ان کو یعنی سب کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، جو مجرم ہیں انہیں سزا دی جائے، جو بے گناہ ہیں ان کو چھوڑا جائے. پاکستان میں جوڈیشری جتنی اس وقت مضبوط ہے پہلے کبھی نہیں تھی. جی، اور ایک مسنگ پرسن کا کمیشن کام کر رہا ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب کی سربراہی، جس کے بھی کوئی مسنگ پرسن ہیں کسی کے ہو، وہ فوراً اپلیکیشن گزر جاتی ہے، وہ اس کو سنتے ہیں، اور وہ بہت سے لوگوں کو ریکور کروا چکے ہیں. جی، پھر اسی طریقے سے جوڈیشری موجود ہے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹس کے فورم موجود ہیں. اگر یہ واقعی اتنے سچے ہیں تو یہ کیوں نہیں وہ پوری لسٹ شو کرتے اور سپریم کورٹ میں جاتے، اوپن کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہیں، وہ سو موٹر نوٹس لے لیں گے. لیکن ان کا بنیادی مقصد جی سر، ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ الطاف حسین نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تو ہم نے دیکھا اس کی پارٹی پاش ہو گئی، اس پہ پابندی لگ گئی، اس کی تقریریں بند ہو گئیں، اس پہ وہ جو کچھ اس کے بعد ہوا ہم نے ساروں نے دیکھا، 9/0 پہ چھاپے پڑ گئے. لیکن یہ روز پاکستان مرد آباد کے نعرے لگواتا ہے بندہ، اور اسرائیل زندہ باد کے نعرے، اب تو بات پہنچ گئی ہے، اب انڈیا زندہ باد کے نعرے لگنا شروع ہو گئے. سوات جیسے پرامن علاقے میں جہاں ہماری فوج لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد حاصل کیا امن، تو اس پہ ادارے حرکت میں کیوں نہیں آتے سر؟ ادارے آ جائیں گے حرکت میں، اور کیونکہ اس وقت ایک این جی اوز مافیا بھی ہے نا، وہ بھی تو کام کر رہا ہے پاکستان میں. اور بعض اوقات جب آپ نے کسی نیٹ ورک کو پکڑنا ہو جی تو کچھ ٹائم کے لیے یہ ایک ہے انٹیلیجنس ایجنسیز اور تحقیقاتی اداروں کا ایک طریقہ کار کہ اس کو کھلا چھوڑا جاتا ہے. سر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایسی تحریکوں کے پیچھے شاید ہماری اپنی جو حکومت میں بیٹھے کچھ اشخاص ہیں
ان کا بھی زور ہے تاکہ جو موجودہ جو سابقہ حکمران تھے جو ان پہ کیسز ہیں ان سے توجہ ہٹائی جائے اور فوج کو کسی طریقے سے پریشان رکھا جائے؟ نہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. اس میں تو مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹس موجود ہیں. جب ان کو لاہور میں جلسے کی اجازت نہیں دی گئی تو سب سے زیادہ تکلیف مریم نواز صاحبہ کو پہنچی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ آزادی اور انسانی حقوق کے خلاف ہے. تو اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ یہ توجہ ہٹانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ پاکستان میں حالات بہت خراب ہیں. یہ امریکہ اور برطانیہ کو خوش کرنے کے لیے ساری چیزیں ہیں. ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ، ہم تھے تو سب کچھ ٹھیک تھا اور ہم نہیں ہیں تو اب سب کچھ خراب ہو رہا ہے. یہ تو اپنے آپ کو اپنی خدمات دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم irrelevant نہ ہوں، ہم متعلق رہیں، ہم یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. شریف خاندان تو اس وقت اس پہ لگا ہو. ٹھیک ہے چلیں جی، بہت شکریہ شاکر صاحب، سلامت رہے. جی منہاج صاحب، شاکر صاحب کی بات پہ کوئی تجزیہ کرنا چاہیں گے؟ بالکل جی، شاکر صاحب ایک ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں اور بڑا ایکٹیو. مجھے یاد ہے کہ شاکر صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ الیکشن جب قریب آئیں گے تو خیبر پختونخوا میں علیحدگی کی تنظیمیں سر اٹھائیں گی، اور بٹی صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بٹی صاحب نے بھی اس کی تائید کی تھی، یا بٹی صاحب نے یہ ارشاد فرمایا تھا، مجھے یہ یاد نہیں. ان دونوں صاحبان میں سے کسی نے کہا تھا کہ جب الیکشن قریب آئیں گے ملک میں افراتفری پھیلے گی، علیحدگی کی تنظیمیں سر اٹھائیں گی. خیبر پختونخوا میں ایک علیحدگی کی تنظیم سر اٹھائے گی، ادھر سے بلوچستان میں محمود خانہ چکزئی حرکت میں آئے گا، اور یہ سارے ملک دشمن عناصر جو ہیں یہ اپنی کارروائیاں تیز کریں گے اور حکومت پر پریشر ڈالیں گے. اب اس سینیریو میں جو ان کا کہا ہوا تھا وہ جی اس کا مطلب ہے کہ یہ آلریڈی اس کی انفارمیشن کچھ نہ کچھ پہلے موجود تھی. یہ جو پشتین جیسی مشینیں ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بڑے تیز، انہیں یہ پہلے سے اطلاعات تھی کہ ایسے ہونے جا رہا ہے. اب جو صابر شاکر کی بات ہے کہ وہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ انہیں کچھ وقت دیا جاتا ہے ایک نیٹ ورک کو پورے کو پکڑنے کے لیے. تو وہی جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کلبھوشن جادیو کو 6 سال لگائے پکڑنے کے لیے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ساتھ جو ملا نیٹ ورک تھا اس سارے کو پکڑا گیا اور اس سارے کو گرفت میں لانے کے لیے. یہ بڑی حیران کن بات ہے، آپ نے سوال کیا مجھے حیرت ہوئی، اور پھر ان کا جواب تو اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا کہ جب ہمارے یعنی سیاسی پارٹیاں اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کریں گے، ان کے ساتھ اپنی ہمدردی جو ہے نا اس کا یہ ہے کہ اب میاں نواز شریف صاحب سیاست میں آ کے ملک کو ہم عدم استحکام، میاں نواز شریف صاحب کی سیاست میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے پچھلے گزشتہ پروگرامز کو نکال کے دیکھیں، میں نے بارہا کہا ہے کہ قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا نواز شریف غدار ہے. میں سیاستدان ہیں، ملک کے 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں. اب سیکورٹی ایجنسیوں میں جو سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے پکڑا کیوں نہیں اگر غدار تھا نواز شریف. تو نواز شریف کے ساتھ ایک ہجوم ہے، ایک مخلوق ہے، ایک عوام کی طاقت ہے. اس لیے نواز شریف کو ابھی دیکھیں گرفتار کرنے کے لیے بھی نواز شریف کو ایک لمبا چوڑا ٹرائل کرنا پڑ رہا ہے. اس میں سے نواز شریف کو موقع دیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ڈاکومنٹس لے آ تو یہ چھوڑ دیں ہم، لیکن نواز شریف کوئی ڈاکومنٹس پیش نہیں کر سکے. اب وہ عوام کو ووٹ کے عزت دے کو نیریٹو کو لے کے آ رہے ہیں، وہ کوئی اور منجن بیچنا چاہتے ہیں، وہ کبھی کیا بیچنا چاہتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے اس طرف وہ نہیں آ رہے. اب 13 مئی کو ان کی مہلت ختم ہو رہی ہے، 13 مئی کو وہ گجر خان میں جلسہ کر رہے ہیں اور وہاں سے ہی آرڈر جاری ہونے ہیں ان کی گرفتاری کے بھی. اور پھر وہ سوچ رہے ہیں شاید مریم بی بی بچ جائیں. مریم بی بی کے تو بچنے کے چانسز ہی کوئی نہیں ہے. اگر سارے کیسوں میں یہ بے گناہ بھی ہو جائیں تو تب بھی مریم بی بی نہیں بچتی. ان نے جو وہ 2 نمبری کی ہوئی ہے ڈاکومنٹس کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا ہے، وہ نہیں بچ سکتی. تو ان معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ اب چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم بچ جائیں، ہماری جان جو ہے وہ خلاصی ہو جائے. ملک جاتا ہے باڑ میں تو جائے. دیکھیں ہم نے آج ہمارا ہیرو جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے. ذوالفقار علی بھٹو اگر اس وقت ووٹ کے رزلٹ کو مان لیتا اور بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کو وزیر اعظم مان لیتا پورے پاکستان کا، تو پاکستان 2 لاکھ نہ ہوتا، مسلمان مزید تقسیم نہ ہوتے. لیکن یہ اتنے بے رحم اور ظالم ہیں یہ ہمارے سیاستدان کہ بھٹو نے اس وقت ملک کو 2 لاکھ کر دیا لیکن اپنی کرسی سے مضبوطی سے نامی رکھی. ادھر نواز شریف اب نواز شریف وہی کچھ کرنے جا رہے ہیں ملک کے ساتھ. لیکن اس وقت ملک تھوڑی سی الحمدللہ اویئرنیس زیادہ ہے، مضبوط ہے. لیکن نواز شریف کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا ہے کہ ایک بہت بڑی افراتفری ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے.
ایک بہت بڑا طبقہ ہے نواز شریف کے ساتھ ہے، لیکن جو باشعور لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہ اپنی جان بچانے کے لیے ملک کی سلامتی کو انہوں نے دو پہ لگا دیا ہے، اور وہ ایسے عناصر کو، جیسے صابر شیخر صاحب نے کہا کہ منظور پشتین کے جلسہ کسی طریقے سے یہ ممکن ہی نہیں کہ اتنے بڑے یہ جلسے کر سکے یہ شخص، اور بغیر وسائل کی، دیکھیں نا 22-24 سالہ وہ نوجوان ہے، وہ بغیر وسائل کے اتنے بڑے جلسے کیسے کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت تو ہے۔ پھر وہ لاہور میں آتا ہے تو مریم بی بی کو انسانی حقوق یاد آ جاتی ہے۔ افسوس کا مقام ہے، انسانی حقوق آپ کو، آپ کے بابا کی گاڑی کے نیچے بچہ کو چلا گیا آپ کو تب نہ یاد آئے، ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگ مارے گئے آپ کو تب انسانی حقوق نہ یاد آئے، ہمارے ہاں رکشوں میں بچے پیدا ہوئے آپ کو تب انسانی حقوق نہ یاد آئے، ہمارے ہاں اس اسپتال کے سامنے لوگ مر گئے دوائیوں کے بغیر آپ کو تب انسانی حقوق یاد نہ آئے۔ آج 6 دن سے پورے پنڈی اسلام آباد اور پنجاب کی ڈسپنسری میڈیکل اسٹور بند ہے آپ کو تب انسانی حقوق یاد نہ آئے۔ آپ نے بجٹ میں کھانے پینے کی ہر چیز پہ اس دفعہ 10% ٹیکس لگا دیا آپ کو تب انسانی حقوق یاد نہ آئے۔ آپ نے اس بجٹ میں 10,000 گاؤں کی شادی پر 20,000 شہر کی شادی پر ٹیکس لگا دیا آپ کو تب انسانی حقوق یاد نہ آئے۔ آپ نے کینسر کی دوائیوں پر ٹیکس لگا دیا آپ کو انسانی حقوق یاد نہ آئے۔ آپ نے جان بچانے والی دوائیوں پر ٹیکس لگا دیا تب آپ کو انسانی حقوق یاد نہ آئے۔ اور جب بات کی منظور پشتین کی تو آپ کو انسانی حقوق یاد آ گئے، جب بات کی ملک کے غداروں کی تو آپ کو انسانی حقوق یاد آ گئے۔ یہ انسانیت کا جو درس ہے آپ کو کیوں پاکستان مخالف لوگوں میں نظر آتا ہے، یہ مریم بی بی کو ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنی ماں جو ہے اسپتال میں بیمار پڑی ہوتی ہیں تو ان کے لیے دعا کرنا یاد آ جاتی ہے، لاہور کے اسپتالوں میں رولتی مائیں آپ کو نظر نہیں آتی، آپ کی ماں گلے کی کینسر کی مریض ہے تو آپ کو درد ہوتا ہے۔ 5 لاکھ پاکستان میں جو گلے کے مریض ہیں ان کے لیے آپ کو درد نہیں ہوتا، جو گلے کے کینسر میں مبتلا لوگ ہیں ان کے لیے آپ ایک اسپتال نہیں بنا سکے۔ آپ نے 37 ارب روپیہ 37.5 ارب روپیہ لاہور کے فلاح و بہبود پہ لگا دیا، لاہور کو دبئی جیسا بنانے پہ لگا دیا، 4 ارب کا ایک کینسر ہاسپٹل بنتا ہے پاکستان میں، وہ آپ نے نہیں بنایا۔ آپ کو انسانی حقوق کی آپ کو بات کرتے ہوئے ذرا خیال نہیں آتا کہ آپ نے انسانوں کے ساتھ کھیلا کتنا ہے، آپ انسانی جانوں کے ساتھ کس طرح کھیلواڑ کیا آپ نے۔ آپ پاکستان سے ابھی تک پولیو ختم نہیں کروا سکے، پاکستان نہیں شہری جہاں بھی دنیا میں جاتے ہیں انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ بے عزت کرنے کے لیے۔ پولیو ایک ایسا وائرس ہے جو 5 سال کے بعد جسم میں ایکٹیو نہیں رہتا، صرف اور صرف پاکستانی قوم کی حدق کرنے کے لیے، بے عزتی کرنے کے لیے منہ کھلوا کے ایسے پولیو کے ڈراپس ڈالے جاتے ہیں ہمارے منہ میں۔ کس لیے ڈالے جاتے ہیں؟ کہ ہماری بے عزتی کی جاتی ہے، تذلیل کی جاتی ہے پاکستانی قوم کی، تب آپ کو انسانی حقوق یاد نہیں آتے۔ عجیب بات ہے کہ آپ کو ایسے غداروں کے لیے انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں۔ چلیں اسی سے ہم آگے چلتے ہیں، سیاسی گہما گہمی، سیاست کی خاطر یہی لوگ جن کو ہم آگے اپنا لیڈر مانتے ہیں، چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے دوسرے تیسرے پارٹی جو بھی ہیں، لیکن وہ جا کے آگے پھر ان کا جو کردار ہوتا ہے، ان کی جو زبان ہوتی ہے، جو ان کا اخلاق ہوتا ہے، وہ ایک لیڈر کا نہیں ہوتا، ایک بازاری ٹائپ کا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم اپنی پارلیمنٹ کو دیکھیں، ہمارے پاس ایک بہترین مثال ہے۔ پرسوں جو پارلیمنٹ میں ہوا بجٹ تقریر کے دوران، نہ وہ مراد سعید کا ڈیفینڈیبل تھا، نہ وہ عابد شیر علی کا ڈیفینڈیبل، دونوں بیوقوف سے انسان ہیں، جاہل ہیں اور ناقص ذہنیت کے لوگ ہیں دونوں ہی، تو وہ کسی طریقے سے ہم اسے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرعون بن بیٹھے ہیں سیاست کے، ان کے سروں میں سریہ آ گیا ہے۔ ارتضاد حسن نے کہا تھا میاں صاحب آپ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو گلے پڑتے ہیں، جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو پاؤں پڑتے ہیں۔ یہ خالی میاں نواز شریف کا ایشو نہیں ہے، یہ سارے سیاستدانوں کا ایشو ہے۔ یہ جب بھی اقتدار میں ہوتے ہیں، طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں تو یہ گلے پڑتے ہیں، اور جب یہ ووٹ مانگنے آتے ہیں تو پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ یہ ووٹر کی عزت ہے۔ یہ اب دیکھیں نا، مفتہ اسماعیل جیسا شخص 342 کے ایوان میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا نواز شریف کے پاس جو بجٹ پڑھ سکے۔ اہلیت اور قابلیت ان کی یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ان کے پاس نہیں تھا جو بجٹ پڑھ سکے، ٹھیک ہے۔ 5 گھنٹے پہلے انہوں نے فی الفور مفتہ اسماعیل کو وزیر بنایا، مشیر بنایا، اور اسے حلف لیا اور اسے جا کے اس نیشنل اسمبلی میں بجٹ پڑھوا دیا۔ تذلیل پر تذلیل کیے جاتے ہیں یہ پاکستانی قوانین کے۔ پھر بجٹ کا معاملہ آیا، نہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا، نہ پارلیمنٹ میں کوئی بحث ہوئی، اور بجٹ اٹھا کے وہ پارلیمنٹ میں لے اور پارلیمنٹ میں اس کو پیش کر دیا، اور ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پیش کر دیا اس اسمبلی میں، جو اسمبلی ووٹ کی طاقت سے بن کے آئی ہے، وہ جو ووٹ سے بن کے اسمبلی آئی ہے، اس اسمبلی میں جو ہے وہ انہوں نے صدارتی آرڈیننس کے تحت ایک اجلاس بلا کے وہاں پہ وہ بل پاس کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ووٹ کی طاقت ہے، یہ ان کا کردار ہے۔ دوسرا گہما گہمی جو آپ نے کہا، سیاست کے جلسے ہو رہے ہیں بڑے، لاہور میں عمران خان نے جلسہ کر دیا، باقی کراچی میں بلاول بھٹو نے کر دیا اور فضل الرحمان صاحب نے کر دیا۔
یہ جتنے عمران خان کے جلسے کے علاوہ جتنے جلسے تھے یہ نواز شریف کی بی ٹیم جلسہ کر رہی تھی. اس کا جو بیسک مقصد تھا جلسہ نہیں تھا, ہرگز نہیں تھا. ایم ایم اے کا جو جلسہ تھا, ادھر شیرپاؤ کا جلسہ تھا, ادھر بلاول صاحب کا جلسہ تھا, یہ جتنے یہ 3-4 جو جلسے تھے ان کا قطعاً مقصد, ادھر سے وزیر اعلیٰ ہوتی نے بھی جلسہ, سابق وزیر اعلیٰ ہوتی نے بھی جلسہ کیا, اے این پی نے بھی جلسہ کیا. ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ میڈیا کی اٹینشن حاصل کی جائے اور عمران خان کے جلسے کو فلاپ کیا جائے, میڈیا میں وہ سلاٹ کم کی جائے عمران خان کے جلسے کی اور اپنی یہ ان کی سلاٹ زدہ کی جائے. نتھنگ ایلس, یہ منافقت پہ مبنی تھے ان کا جو جتنا بھی تھا. اس میں ماشاءاللہ اس میں ماشاءاللہ ہماری ایم ایم اے بھی آتی ہے اور بیوقوف نے بنانے کی کوشش کی, پوری قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی. ویسے سیاستدانوں میں بڑی آپس میں مفاہمت ہوتی ہے کہ جس دن ایک کا جلسہ ہو دوسرا نہیں کرتا, لیکن یہ سامنے وہ صرف عمران خان کے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے جلسہ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اور کچھ سیکھا ہے نہیں سیکھا, 22 سالوں میں ان کی سیاست میں کل جو ان کی تقریر تھی اس میں پختگی لگی مجھے, جو ان کا ویژن تھا اس میں مجھے پختگی لگی. انہوں نے جو باتیں کی ان میں سچائی تھی, ان میں سچائی کی جھلک تھی. اللہ کرے وہ شخص اقتدار میں آئے اور وہ جو باتیں کر رہے ہیں ان پہ عمل کرے اور پاکستانی قوم کے لیے کچھ کر جائے. ہماری تو دعائیں ہیں اس کے ساتھ, کیونکہ ہم باقیوں کو آزما چکے ہیں. ہمارے جو چاچے مامے تھوڑے ہی لگتے ہیں. آنے چاہیے عمران خان کو, عوام کو چاہیے, عوام کو چاہیے کہ موقع سے ایک دفعہ. قوم کے اندر بہت سارا یعنی ٹیلنٹ ہے, اچھا یعنی لیڈرشپ بھی ہے, لیکن پھر بھی ہم یہ 5 سال ہم روئے نا کہ پارلیمنٹ میں جھگڑے ہو رہے ہیں, ہمارے سیاستدانوں کا اخلاق ٹھیک نہیں. لیکن جب آگے الیکشن آئے گا پھر ہم انہی لوگوں کو منتخب کریں گے, پھر ان کو بھیجیں گے. تو غلطی ہماری ہوئی, ان کی تو نہیں ہوئی. یعنی قوم کے اندر کس طرح ہم نے, آپ کو یاد ہوگا شمشاد صاحب کو لیا تھا ہم نے, جو ماہر نفسیات بھی تھے, پائلٹ بھی تھے. جی جی. انہوں نے ایک وہ رشین پریزیڈنٹ کا واقعہ سنایا تھا کہ وہ ایک مرغا لے کے آیا تھا. جی بالکل. اور مرغے کو نوچ کے اس نے ساری اس کی جلد نمایاں کر دی اور چھوڑ کے یوں فرش پہ, تو پھر اس نے اپنی جیب سے کچھ دانے نکالے اور مرغے کو ڈالے اور بائیں کی طرف چل پڑا, تو مرغا اس کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑا. ٹھیک ہے, یعنی ہماری مثال اس مرغے جیسی ہے. ہمیں یہ 5 سال ذلیل کرتے ہیں, ہماری تذلیل کرتے ہیں, ہماری عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. اسکولوں میں نوکریاں کوئی نہیں ہے, اسکولوں میں اساتذہ کوئی نہیں ہے, محکموں میں نوکریاں کوئی نہیں ہے, گریجویٹ ہمارا رول رہا ہے, خودکشیاں کر رہا ہے, ہمارے بچوں کی شادیوں پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے. اب غریب آدمی جس کی بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی, عبداللہ صاحب, یہ حکمران یہ کیا اس چیز کو سمجھیں گے کہ یہ 20,000 کتنے اس کے لیے ویلیو رکھتا ہے. جو غریب آدمی 50,000 میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے تیار ہے, وہ کہتا ہے رات کے اندھیرے میں میری بچی کی رخصتی ہو جائے. آپ اس باپ کے درد کا اندازہ کر سکتے ہیں عبداللہ صاحب. اور ان ظالموں نے اس پہ بھی 20,000 ٹیکس لگا دیے اور یہ کہتے ہیں ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. اور پھر مریم بی بی کرتی ہیں کہ ہم انسانی ہمدردی کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر ہماری عوام اگر ان کو ووٹ دیتی ہے, دوبارہ ان کو منتخب کرتی ہے, تو یہی کہیں گے کہ اس قوم کی حاکم اس قوم کی سزا ہے. ہمارے اپنے کردار, ہمارے اپنی یہ نااہلیاں اور ہمارے اپنے یہ کیا ہوئے گناہوں کی یہ سزا ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو مسلط کرایا جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا یہ مسلط ہو جاتے ہیں. پاکستان میں صاف شفاف الیکشن ہوئے ہی نہیں کبھی. اب پچھلے الیکشن میں ہم کسی صورت دیکھیں نا, رات کو 5 بجے جب میاں نواز شریف صاحب نے خطاب کیا تو وہ فرما رہے تھے کہ مجھے بھاری اکثریت دی جائے, مجھے بھاری اکثریت دی جائے تاکہ میں اسمبلی میں جا کے. بھائی الیکشن ہو گیا, ووٹنگ کلوز ہو گئی, ووٹیں پڑ گئیں, ڈبے بند ہو گئے, گنتی کا عمل شروع ہو گیا. اب کہاں سے تمہیں بھاری اکثریت دیجیے؟ فرشتے دیں گے. اور پھر ہم نے دیکھا نواز شریف کو بھاری اکثریت ملی. شام 4 بجے تک جو رزلٹ آ رہے تھے عمران خان کے حق میں, وہ جیت رہا تھا. یک وہ بازی پلٹتی اور سارا کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے, گیم ہی الٹ پلٹ ہو جاتی ہے. 33 سیٹیں پہلی عمران خان کی نکلتی ہیں, بعد میں سارا پتہ چلتا ہے جی نواز شریف لے کے چلا گیا. تو یہ جو ہے ایکشن ہے, یہ جو کردار ہے ہمارا, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اداروں کو غیر سیاسی رہنا چاہیے, عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے اور عوام کے حقوق کی جو بات ہے وہ ہونی چاہیے, اور عوامی فیصلے جو ہیں, عوامی فیصلوں کا رزلٹ ہمارے سامنے آنا چاہیے. یہ جو کرتے ہیں, یہ جو کچھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے ادارے کرتے ہیں, اس میں ہمارے ادارے بھی انوالو ہوتے ہیں. تو خدا را ان اداروں سے ہماری درخواست ہے کہ یہ غیر سیاسی رہیں اور پاکستانی عوام کے امیدوں اور امنگوں کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. اور جو پاکستانی عوام کی جو چاہت ہے, جو جسے وہ چاہتے ہیں اسے لے آئیں, لیکن بغیر دھاندلی کے آئے, بغیر کسی سپورٹ کے آئے, بغیر کسی مداخلت کے وہ آئے اور اقدار پہ قابض. اچھا, اس سے جو بجٹ پیش کیا گیا اس میں جو ٹیکس تو لگ گئی ہے, بڑے حیران کن ہیں,
لیکن بعض بجٹ میں جو کمی بیشی اور جو بجٹ کے خد و خال ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں صحت اور تعلیم کا تو ہم نے دیکھ لی سب سے نیچے اس کو رکھا گیا. زراعت کو انہوں نے فل جو ہے نا وہ دیکھیں ہمارے کے برابر رکھا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ ان کا کوئی بھی ایسا کام, یہ وہ شخص ہیں جو لیٹرینوں پہ ٹوائلٹس پہ اپنی تصویر لگانے کے لیے نہیں ٹلتے تشہیر کے لیے. تو ہمارا 70% ووٹر ابھی گاؤں میں رہتا ہے. ہم نے دیکھا کہ شوگر ملز مالکان نواز شریف, زرداری, جہانگیر ترین, ان ظالموں نے ہمارے شوگر ہمارا گنا, ہمارے جو زمیندار تھا اس نے گنا جلا دیا. اسے گنا جلانے پہ انہوں نے مجبور کر دیا. لکڑ جو ہے وہ 675 روپے من بکتی ہے اور گنا 130 روپے من بکتا ہے. ٹھیک ہے. چینی ہمارے پاس بڑھتی جا رہی ہے, چینی کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. چینی آج بھی آپ لینے جائیں تو 60-65 روپے کلو چینی ملتی ہے, 70 روپے کلو چینی ملتی ہے ہمارے یہاں. گنا جو ہے وہ 130 روپے من لے رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے. یہ تو ان کی ہوگی محبت, یہ تو ہوگی ان کی دوستی. ہر سال انہوں نے کھاد پہ ٹیکس لگایا, ہر سال انہوں نے ٹریکٹر پر ٹیکس لگایا, ہر سال انہوں نے زراعت کی ادویات مہنگی کی, ہر سال انہوں نے بات کی کہ یہ جو زمیندار ہے اس کو ٹیکس کے دائرے میں لے کے آئیں, اس پہ ٹیکس لگائیں, جو فصل کاشت کرتا ہے اس پہ ٹیکس لگائیں, اس کو ٹیکس کے دائرے میں لے. وہ وزیر خزانہ ہمارا کوشش ہی کرتا رہے گا اور چلا گیا ساگ ڈار, اللہ سے جنت نصیب کرے. اور وہ شخص ہمارے یہاں وہ کوشش ہی کرتا رہ گیا. اب یہ جو 1 سال میں یہ رشوت کے طور پر استعمال کرے, ان کے پاس 35 دن کا ان کے پاس مینڈیٹ ہے اور انہوں نے سال کا بجٹ پیش کر دیا. اور دفعہ کے برابر پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسان کے لیے اتنا بڑا بجٹ پیش کیا گیا ہو. سب نے حوصلہ ہے. یہ کیا کریں گے, اپنے MNA MPs کو گرانٹیں دیں گے اور وہ اس پیسے سے الیکشن لڑے گا, وہ پیسہ استعمال کرے گا, الیکشن لڑے گا. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ یعنی جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے. ذمہ دار کو کب عبداللہ صاحب, اب ہمارے ہاں دیکھیں انٹرنیشنل طور پہ جو ہم نے قرض لیے ہیں پاکستانی عوام کے لیے, کبھی پہنچے پاکستانی عوام تک وہ قرض؟ زمیندار کی کوئی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے. انہیں پتہ ہے پاکستان میں الیکشن کے جو 30 دن ہوتے ہیں, 90 دن ہوتے ہیں, اس میں پیسہ پھینکو, پانی کی طرح بہاؤ, اس قوم کو خریدو, ان کے جذبات کے ساتھ کھیلو, جذباتی تقریریں کرو, بھٹو کی طرح مائکس کو ہلاؤ, ان کو پھینکو, آگے پیچھے کرو, ووٹ لو, پیسہ دو, الیکشن میں کامیاب ہو کے سامنے آ جاؤ, پھر اپنا وہ. اب ہمارے یہاں دیکھنا جھوٹ کی داد تو پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہے عبداللہ صاحب. جس دن صوبائی اسمبلی کا ہمارے ہاں ہدف جو ہے وہ 15 لاکھ روپے ہے. کیا چیف الیکشن کمیشن ہمارے پاس اسرائیل سے آیا ہوا ہے؟ کیا وہ امریکہ سے آیا ہوا ہے؟ وہ بھی جھوٹے ہیں, وہ بھی ججز کے برابر ان کا عہدہ ہوتا ہے, جھوٹ کے مبنی لوگ ہیں, وہ ملک دشمن غدار لوگ بیٹھے ہوئے, بیوقوف ہمیں قوم کو بنایا ہوا ہے. 15 لاکھ روپے سے کون سا MPA الیکشن جیت کے آتا ہے؟ قوم کو الو بنایا ہوا ہے. قوم کو الو بنانے کا ان کا پہلا کام وہاں سے شروع ہو جاتا ہے, حکومتی مشینری اس دن شروع ہو جاتی ہے. اب چیف جسٹس اس پہ نوٹس لے نا, چیف جسٹس کو نہیں پتا پاکستان سے میں نہیں رہے چیف جسٹس, کیا پاکستان سے کسی باہر سے ملک ہیں چیف جسٹس, انہیں نہیں پتا کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. پہلے تو اس بات پہ نوٹس لیں بھائی, سیدھی بات کرو, کیوں عوام کو الو بناتے ہو؟ تو کیوں نہیں لے رہے چیف جسٹس وہ تو آج کل؟ ہاں لینا چاہیے چیف جسٹس کو اس ایشو پہ. ایک MPA ہمارے یہاں جھوٹ کی دعوت سے دن شروع ہو جاتی ہے, یہ جھوٹ کی بنیاد پہ بن کے آتے ہیں, تو یہ کیسے آگے پھر یہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں. جب کروڑوں روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں تو پھر انہوں نے کمانا بھی ہے. اور پھر MNA MPA کا کام قانون سازی ہے, انہیں کہاں سے گرانٹیں دی جاتی ہیں؟ اب بھی نواز شریف صاحب نے 6 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے MNA کو 10 کروڑ روپے اور MPA کو 5 کروڑ روپیہ دیا. کون اس کا حساب لے گا؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ عوام کا پیسہ تھا, گاجر مولیوں کی طرح بانٹ دیے, اور صرف وہ پنجاب کے لوگوں کو دیے, اور پنجاب میں ان لوگوں کو دیے کہ جو ان کی اپنی پارٹی سے جیت کے آئے تھے. باقی جو مخالفین پارٹی سے جیتے اسے کسی ایک کو بھی نہیں ملا. یہ زیادتی ہے, ہمارے پیسے پہ ڈاکہ ہے. ہمارے پیسے, اس دن میں سن رہا تھا نیب کے چیئرمین کا, انہوں نے کہا جی ہم نے 300 ارب روپیہ جو ہے وہ ریکور کر لیا ہے. خالی 455 ارب روپے کی تو کرپشن ڈاکٹر عاصم کی ہے. اور وہی ڈاکٹر عاصم کی یاد دلا دی آپ نے, اس کو دوبارہ سے HEC کا وہ بنا دیا. ہم دیکھیں نا, یہ ووٹ کی عزت ہے نا, یہ ووٹ کی عزت ہے. HEC یہاں سے ایجوکیشن کے یہاں سے جہاں سے میری اور آپ کی اور ڈگریاں اٹیسٹڈ ہوتی ہیں, ان پہ میں کہتا ہوں کہ ڈگری پہ اٹیسٹیشن کے وقت 7 مہر لگائیں. کرپشن از آور نیشنل سلوگن.
attested by Dr. Asam, آسم involved in the corruption of $455 billion. یار ملک کے ساتھ. اور بلاول بھٹو اس بیوقوف کی تقریریں لوگ سن رہے ہوتے ہیں. اب میں تو سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں اور جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بول کیا رہا ہوں, وہ شخص جسے پتہ ہی نہیں ہے میں بول کیا رہا ہوں. میرے عزیز ہم وطنوں میری بات سنو, اسے یہ نہیں پتا عزیز ہم وطنوں کا معنی کیا ہوتا ہے. وہ قوم کو مشورے دے رہا ہوتا ہے. دوسری طرف میاں نواز شریف لگا ہوتا ہے, کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں میرا مستقبل کیا ہوگا لیکن میں قوم کا مستقبل روشن کر جاؤں گا. اپنا 15 دن بعد پتہ نہیں جیل میں آؤں گا یا باہر ہوں گا. خود کہا ہے میاں نواز شریف مجھے نہیں پتا میرا مستقبل کیا ہوگا 15 دنوں بعد, جیل میں پڑا ہوں گا کدھر ہوں گا. قوم کے مستقبل روشن کرنے کو اس کی بڑی فکر ہے. یہ تو ہمارے لیڈران کی حالت ہے. یہ ہمارے لیڈران کی تو یہ حالت ہے, بڑی حیران کن ہے. لیکن قوم کے اندر بھی تو کچھ تبدیلی اور چینج آنا چاہیے. نہیں, قوم میں تبدیلی نہیں آ سکتی. قوم کو جب تک ایجوکیشن دیکھیں, نواز شریف نے راولپنڈی میٹرو پہ, میں کیونکہ راولپنڈی اسلام آباد سے, راولپنڈی میٹرو 1 کروڑ روپیہ ہم ڈیلی کر دیتے ہیں راولپنڈی میٹرو کو سبسڈی کی مد میں حکومتی خزانے سے. اب جو نئی حکومت آئے گی اس کے لیے سفید ہاتھی ہیں. یہ پتہ ہے آپ کو, یہ راولپنڈی میٹرو, ملتان میٹرو, لاہور میٹرو, یہ خسارے کے بجٹ بنائے گئے. خسارے کے, اس کا جو قرضہ لیا گیا وہ قرضہ لیا گیا اور اوپر سے یہ جو پروجیکٹ بنے گئے یہ خسارے کے. یعنی جب پروجیکٹ بنایا گیا, اس کو تعمیر کیا گیا, تو یہ پہلے بتایا گیا کہ یہ سالانہ اس پروجیکٹ پہ 8 ارب روپے ہمیں نقصان ہوگا جی. وہ کیوں جی؟ یہ ہم اس کا ٹکٹ رکھیں 42 روپے یا 25 روپے رکھ رہے ہیں, اس کا ٹکٹ ہونا چاہیے 45 روپے. اب 45 روپے ٹکٹ ہم نہیں لے رہے, 25 روپے شخص دے گا, 25 روپے حکومت دے گی. 8 روپے کا ٹیکہ یہاں پہلے سے تیاری لگ گیا. جی یہ ہمارے سفید ہاتھی ہیں. نئی حکومت آئے گی برداشت کرے گی. نئی حکومت آتے ہی ان پہ کرایہ بڑھائے گی, اس کے لیے پھر مصیبت, عوام پھر سڑکوں پہ, پھر دندن ہوگی. یہ بہت ہی رذیل قسم کے لوگ ہیں. انہوں نے اگلی حکومت کو اس قدر مجبور کیا ہوا ہوگا کہ وہ آئیں گے. اگلی حکومت تو وزیر اعظم صاحب نے کہا آپ ٹینشن نہ لیں, آگے بھی ہم ہوں گے. اس دن جب بجٹ تقریر ہو رہی تھی اس دوران کہا وزیر اعظم کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. جب نواز شریف نے ان سے سوال کیا, شاہد خاقان عباسی کہاں ہے تمہاری حکومت کی رٹ, شاہد خاقان عباسی کہاں ہے تمہاری حکومت کی رٹ, تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کون پوچھ رہا تھا؟ میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم, جن کے دستخطوں سے شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنا. یہ باتیں کرتے ہیں. انہوں نے, ان میں نہ شعور ہے, نہ کوئی ان میں ویژن ہے, نہ ان میں عقل ہے. یہ شاہد خاقان عباسی, خاک اس کی حکومت آئے گی. اپنی ایئر بلو 2 جہازوں سے شروع کرنے والا شخص آج 8 جہازوں کا مالک ہے. جدہ اور مدینہ کے روٹس اس نے لے لیے. روزانہ اس کی ایئر بلو جو ہے روزانہ کے فلائٹ لے کے آ رہی ہے, اور پی آئی اے ہفتے میں 2 فلائٹیں لے کے آ رہی ہے. اس کے بھی ٹکٹ نہیں ملتے. جہاز میں جاؤ تو جہاز سارا خالی ہوتا ہے. سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت پی آئی اے کا دیوالیہ نکال رہے ہیں, غرق کر رہے ہیں پی آئی اے کو. اس کے روز ویلٹ ہوٹل کا مالک بننے کی کوشش کر رہے ہیں نیو یارک میں. اس کو نجکاری کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اس کو خسارے میں دھکیل رہے ہیں. انہوں نے وعدہ کیا تھا, نواز شریف کے منشور میں تھا کہ ہم پی آئی اے اور سٹیل مل کو فائدے کا منصوبہ بنائیں گے. آج دیکھ لیں دونوں کی حالت کیا ہے. پی آئی اے نے 80,000 روپے میں وہ جہاز بیچ دیا جو یہاں سے پاکستان سے اڑ کے کینیا سے اڑ کے جرمنی چلا گیا. 80,000 روپے میں. ایف ایکس میران نہیں ملتی پاکستان میں, موٹر سائیکل نہیں ملتا. 125 موٹر سائیکل جو ہے 1,25,000 کا ملتا ہے. 80,000 میں جہاز بھیج دیا. تو یہاں سے اڑ کے افریقہ سے اڑ کے وہ چلا گیا وہاں پہ جرمنی. بڑی حیرت کی بات. یہ کریں گے ملک کے ساتھ. خدا را عوام سے میری درخواست ہے کہ جس کو مرضی ووٹ دیں, لیکن کسی بندے کے پتر کو ووٹ دیں. چلیں جی, بہت شکریہ, سلامت رہیں. جی ناظرین, آپ کا بھی بے حد شکریہ. پختون تحفظ موومنٹ کے مطالبات اور پاک فوج کا اقدام, لیکن سوالات بہت زیادہ ہیں ناظرین. لیکن جو ان کا انداز ہے پی ٹی ایم کا, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. میرا اپنا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کا انداز بالکل غلط ہے. ریاست کے اندر ریاست بنانے کے چکر میں ہے, ریاست کے خلاف نعرے بازی, یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. لیکن جو مسنگ پرسن کے حوالے سے ان کا مطالبہ ہے, اس کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے ریاست کو. یہ تو ہر پاکستانی کا کہنا ہے کہ جو بھی مجرم ہے اس کو عدالت میں پیش کیا جائے, جس کا جرم نہیں ہے اس کو بروقت چھوڑ دیا جائے.
اور اسی طرح ناظرین حیرت کی بات کہ ایشیا میں ہمارا پاکستان ان تمام ممالک سے پیچھے ہے جن کا بجٹ تعلیمی ہم سے زیادہ ہے. اس میں بنگلہ دیش، اس میں بھوٹان، اس میں سری لنکا، یہ ممالک ہم سے آگے ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے. اور اس بار پھر جو بجٹ پیش کیا گیا اس میں کچھ امید تھی کہ کچھ بہتری آئے گی، کیونکہ پاکستان میں تعلیم اور صحت کا شعبہ دونوں بہت ہی پسماندہ اور دونوں بہت ہی بیچارگی کے شکار ہیں. لیکن پھر سے وہی ہوا جو پہلے ہوتا آیا. اب ایسی صورت میں عوام کے پاس یہی حل ہے کہ خود ہی اپنی نوجوان نسل، اپنے بچوں، اپنی نئی نسل کی تعلیم کے لیے وہ راستے ہموار کریں. بہت سارا یعنی ٹیلنٹ ہے پاکستان میں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں. اگر ہم حکومتی اور ریاستی جو رویے اور ان کے انتظار میں رہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا مستقبل برباد ہو جائے. اسی طرح ناظرین سیاست کے جو بدلتے رنگ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بس میسیج یہی ہے جہاں زیب صاحب نے جو آخر میں بتا دیا کہ جس کو آپ مرضی ووٹ دے دیں، لیکن ذرا دیکھ کے، ذرا سوچ سمجھ کے. صرف آپ کا ایک ووٹ شاید پاکستان کی تقدیر بدل دے. آپ اپنے ایک ووٹ کو اتنا حقیر نہ سمجھیں. آپ کا ایک ووٹ شاید معاشرے کی حالت بدل دے. آپ کا ایک ووٹ شاید پاکستان کی تقدیر بدل دے. آپ کا ایک ووٹ شاید پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک طاقت بنا دے. اس لیے یہ فیصلہ آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، کیونکہ ووٹ ایک شہادت ہے، ایک گواہی ہے، اور گواہی میں خیانت کرنا یہ اللہ کے ہاں بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. اور صرف ہم اللہ کے مجرم نہیں بنتے بلکہ ہم پورے معاشرے کے مجرم بن جاتے ہیں. اجازت دیجیے ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.